بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ماں کی خدمت کا واقعہ یمن کی سرزمین پر ایک بستی میں ایک غریب مگر نہایت نیک اور صالح نوجوان رہتا تھا۔ اس نوجوان کا نام اویس بن عامر کرنی تھا۔ وہ بچپن ہی سے یتیمی اور فقر و تنگ دستی کا شکار تھے۔ دنیاوی مال و دولت، شہرت یا آسائشیں ان کے نصیب میں نہ تھیں، مگر ان کا دل نور ایمان سے منور تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں وہ دولت دی تھی جو نہ بادشاہوں کے خزانے میں ملتی ہے اور نہ امیروں کے محلات میں۔ یہ دولت تھی عاجزی، قناعت اور خدمت والدہ کی عظیم سعادت۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ان کی بوڑھی اور بیمار ماں تھی۔ ماں کو نہ صرف بڑھاپے کی کمزوری تھی بلکہ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتی تھیں۔ اویس رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی ماں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے مگر ماں کو کبھی بھوکا نہ رہنے دیتے۔ وہ دن رات محنت کرتے، جو کچھ کماتے وہ سب ماں پر خرچ کرتے اور اپنی ذات کے لیے کچھ نہ رکھتے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، مدینہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر دین سیکھیں۔ وہ دل سے تڑپتے تھے کہ ایک بار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، لیکن جب بھی وہ یہ ارادہ کرتے ان کی ماں کمزور آواز میں انہیں پکار لیتیں، بیٹا تم کہاں جاؤ گے؟ میری حالت تو تم دیکھ ہی رہے ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اگر تم چلے گئے تو میرا سہارا کون بنے گا؟ یہ سن کر اویس رضی اللہ عنہ کا دل پگھل جاتا۔ وہ اپنی خواہش دل میں دبا لیتے اور ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے۔ ان کے لیے ماں کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں بھی ہوئی مگر ماں کی خدمت میں لگے رہنا ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی رضا دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اویس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کی ماں ہے اور وہ اس کی خدمت کرتا ہے، اگر وہ تم سے دعا کرے تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گمنام، سادہ اور غریب بندے کے بارے میں اپنے صحابہ کو خبر دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک کیسا بلند رتبہ رکھتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سادگی اور فقر کی تصویر تھی۔ ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، ان کا گھر کچا تھا، کھانے کو اکثر کچھ نہ ہوتا، مگر ان کے دل میں ماں کی محبت اور اللہ کی یاد بسی ہوئی تھی۔ وہ راتوں کو جاگتے، اللہ کے حضور دعا کرتے اور دن کو ماں کی خدمت میں لگے رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر یمن کے قافلے سے اویس کو ڈھونڈا اور انہیں پا لیا تو دیکھا کہ وہ نہایت سادہ انسان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارے بارے میں خبر دی تھی، اے اویس ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر اویس رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عاجزی سے دعا کی۔ ان کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حیران رہ گئے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی گمنامی میں گزار دی۔
نہ کوئی دنیاوی عہدہ لیا، نہ دولت کمائی، نہ شہرت چاہی، بس ایک ہی کام کیا، اپنی ماں کی خدمت، اور یہی خدمت انہیں اللہ کے نزدیک اس قدر بلند لے گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سے دعا کرواتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسلامی لشکروں میں شامل ہو کر جہاد کیا اور میدان جنگ میں شہادت پائی۔ اس طرح ان کی زندگی کا آغاز بھی ماں کی خدمت سے ہوا اور اختتام بھی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے پر ہوا۔ یہ ہے وہ عظیم داستان جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نہ دولت ہے نہ شہرت، بلکہ نیت، اخلاص اور والدین کی خدمت ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی ماؤں کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہمیں وہ سعادت عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی والدین کی خوشنودی میں گزاریں۔ اے پروردگار، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کا موقع دے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں عاجزی، سچائی، قناعت اور اخلاص کی دولت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان کو یہ سبق ملے کہ والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز اور روحانی باتیں آپ کو اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس پر مسلسل ملتی رہیں تو ہمارے چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے حوصلہ ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔